سب سے پہلے تو میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ علمی مسائل پر گفتگو متانت سے اور سنجیدگی سے کی جاتی ہے، جارحانہ انداز سے اور لٹھ مار کر نہیں کی جاتی۔ کوئی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب سنا جاتا ہے، اگلے کی دلیل سنی جاتی ہے، اور پھر غلط بیانی نہیں کی جاتی کہ آپ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی پر ٹیکس پیئرز کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اتنے بے خبر ہیں تو پہلے آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ رویت ہلال کمیٹی کے ارکان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ایک منٹ، کوئی اعزازیہ نہیں ملتا۔ ہوٹلوں میں جب جمع ہوتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے نہیں ہوتے، اپنے پیسوں سے ہوتے ہیں۔ تو رویت ہلال نہیں، وہ کون پیسے دیتا ہے اس کے؟ کس کے؟ جب آپ ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں، چاہے 1 روپیہ لگے، مفتی صاحب چاہے 1 روپیہ لگے، لگتا تو ٹیکس پیئر کا ہے نا، رویت ہلال والے خود تو نہیں خرچ کرتے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رویت ہلال کمیٹی کس لیے ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ٹیکس پیئر کا پیسہ تو لگ رہا ہوا ہے نا۔ کوئی چیزیں نہیں ہیں اور امت ایک ہے تو پھر سعودی ملوکیت کے تابع کر دیں، ایک ملوکیت قائم ہو جائے اور ممالک کی سرحدیں آپ ختم کر دیں۔ مفتی صاحب ہم تو یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ عید ایک ہونی چاہیے یا نہیں۔ ہمارے ملک کا نظام قائم ہے، عدالتیں قائم ہیں، ہر ملک کا اپنا نظام ہے، اپنی قضا ہے۔ تو جب سارے اداروں کی اپنی قضا ہے، اپنی پارلیمنٹ ہے، اپنی مقننہ ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ادارے کو ختم کر دیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اس ادارے کا مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ ایک ایسے ملک جو تو اس ادارے کا مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ نہیں، دیکھیے میرا خیال ہے جہاں تک تو ادارے کا تعلق ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، یعنی میں اس بات پہ تو بالکل واضح ہوں اور مطمئن ہوں کہ رویت ہلال کمیٹی کے جو ہمارے بزرگ ہیں تمام مکتبہ فکر سے وہ ایک جگہ پر ہو جائے گی، وہ آخری بار بھی ہوگی، پہلی بھی ہوگی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت کی ریٹ قائم کرنی ہے تو رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وہ تو نہیں کچھ قائم کر رہی، وہ تو اس سے تو علماء کرام کو مسلمانوں کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ یہ سوات مالاکنڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ رویت ہلال کمیٹی کر رہی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی جو کچھ کرتی جا رہی ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ سوات اور مالاکنڈ میں جو ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کا کام شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کے پاس فوج نہیں ہے۔ تو کیا مالاکنڈ پاکستان میں نہیں ہے، وزیرستان پاکستان میں نہیں ہے؟ جب وہاں پہ چاند دیکھا گیا، عینی شاہدین موجود ہیں، تو پورے پاکستان میں عید کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا عدالت میں یا کہیں پر کوئی گواہ پیش ہو جائے تو اس کو کراس کوسچن نہیں ہوتا، اس کی اتھینٹسٹی کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ عدالتوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ گواہ چوک میں کھڑا ہو جائے اور کہہ دے اس نے قتل کیا اور اس کا سر اڑا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے رویت ہلال کمیٹی ایک عدالت کا کام کر رہی ہے۔ بالکل عدالت ہے، قضا ہے، فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کا اعلان کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ راغب نعیمی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیر مسلمان ہے یہاں پہ، ہم ایک عید نہیں کر سکتے، ایک نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں پہ ایک سحری ایک افطار نہیں ہو سکتی، یعنی اتنے آپ لوگوں کی اپنی مسجدوں کو آپ لوگوں نے مضبوط کرنا ہے کہ نعوذ باللہ مذہب کمزور ہوتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب انشاءاللہ تعالی نہ پہلے کمزور تھا اور نہ اب کمزور ہے اور نہ آئندہ کمزور رہے گا۔ جو مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ اصل میں نا آپ ایک بات کا جواب مکمل نہیں ہو پاتا ہے، آپ اس میں ایک نیا کوشچن لے آتے ہیں جس کی وجہ جو پہلے جواب کی جو ایک اہمیت ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، پھر نئے کوشچن کے اوپر بات شروع ہو جاتی ہے، تو پچھلا جواب چونکہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ ابھی تو پہلا تو جواب دے دیں آپ، پھر آگے چلتے ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کی بات کو یہیں پہ بریک اپ کر دی نا، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات کا جواب میں دیتا ہوں۔ دیکھیے، مذہب نہ پہلے کمزور ہے، نہ اب کمزور ہے، نہ آئندہ کمزور رہے گا۔ جو مذہب کی مسلمات ہیں جن کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، جن بنیادوں کے اوپر چاند کو دیکھا جاتا ہے، وہ ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہیں اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں آئیں گے۔ یہ بھی تو غلط ہے نا کہ جہاں بچوں کو مائک پکڑا دیا جاتا ہے اور وہ نعتیں بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور حمد بھی پڑھنا میں خدا نہ خواستہ میں وہ نعتیں بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور حمد بھی پڑھنا میں خدا نہ خواستہ
میں وہ نعتیں بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور حمد بھی پڑھنا شروع. میں خدا نہ خواستہ میں شکر کر رہا ہوں کہ بسنت کا چاند نہیں ہوتا، ورنہ رویت ہلال کمیٹی نے اس میں بھی اپنا جو ہے نا آگے پیچھے کر دینا تھا. تو اللہ کا بڑا شکر کر رہا ہوں کہ بسنت کا چاند نہیں ہوتا، ورنہ رویت ہلال کمیٹی نے اس میں بھی اپنا جو ہے نا آگے پیچھے کر دینا تھا. تو اللہ کا بڑا حکومت وقت کو رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو ایک قانون بنا کے نہیں نافذ کرنا چاہیے، اور جو مختلف لوگوں کو عیدگاہوں کی استعمال کی اجازت ملتی ہے مختلف دنوں میں، وہ کینسل نہیں ہونی چاہیے. مجھے حیرت ہے جس ملک میں ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ پورے ملک کا نظام کفر ہے، وہاں آپ کس چیز کو حکومت کی طاقت سے نافذ کریں گے؟ اور اس وقت جو مالاکنڈ میں، سوات میں، وزیرستان میں کس کی حکومت ہے؟ تو آپ مطلب ایک ایسے مفروضے پہ اور امیجنیٹری باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ پورے ملک کے حاکم اعلیٰ ہیں اور ایک اشارے سے نافذ کر دیں گے. یہاں کون سی چیز ہے جو نافذ ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا. جب ملک میں ایسا نظام قائم ہو جائے گا کہ حکومت کی رٹ حقیقت میں قائم ہوگی، جیسے اور ملک میں یہاں بھی نافذ ہو جائے گا. سعودیہ میں کیوں ہو رہا ہے، اور ملکوں میں کیوں ہو رہا ہے، ترکی میں کیوں ہو رہا ہے؟ جو ممالک جہاں پر حکومت کی رٹ قائم ہے وہاں اس کے خلاف کوئی نہیں کرتا. جب ہمارے ملک میں ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کرتے پورے ملک کے نظام کو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ کفر ہے، تو آپ نے کیا کر دیا اس کا؟ بس صحیح کہہ رہے ہیں. حافظ سلمان بٹ صاحب کو تو اعتراض ہوگا جب رویت ہلال کمیٹی کے ارکان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. ایک منٹ، کوئی اعزازیہ نہیں ملتا. ہوٹلوں میں جب جمع ہوتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے نہیں ہوتے، اپنے پیسوں سے ہوتے ہیں. تو رویت ہلال نہیں، وہ کون پیسے دیتا ہے اس کے؟ کس کے؟ جب آپ ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں، چاہے 1 روپیہ لگے، مفتی صاحب چاہے 1 روپیہ لگے، لگتا تو ٹیکس پیئر کا ہے نا. رویت ہلال والے خود تو نہیں خرچ کرتے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رویت ہلال کمیٹی کس لیے ہے؟ کہ آپ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ٹیکس پیئر کا پیسہ تو لگ رہا ہوا ہے نا. کوئی چیزیں نہیں ہیں اور امت ایک ہے، تو پھر سعودی ملوکیت کے تابع کر دیں، ایک ملوکیت قائم ہو جائے اور ممالک کی سرحدیں آپ ختم کر دیں. مفتی صاحب ہم تو یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ عید ایک ہونی چاہیے یا نہیں. ہمارے ملک کا نظام قائم ہے، عدالتیں قائم ہیں، ہر ملک کا اپنا نظام ہے.